ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، ہماری تاریخ میں حمود الرحمن صاحب جیسے جج بھی گزرے ہیں۔ کیا شاندار انسان، کیا بے مثال قانون دان اور کیا عظیم محب الوطن شخص تھے۔ 1910 میں پٹنہ بہار میں پیدا ہوئے۔ والد داؤد الرحمن متحدہ ہندوستان کے پہلے مسلمان سرجن تھے۔ وہ امیر کویت کے ذاتی مولج بھی رہے اور ہندوستان کے تمام بڑے نوابین کے سرجن بھی۔ ڈاکٹر داؤد الرحمن کا باقی خاندان قانون دان تھا۔ آدھی فیملی وکالت کے پیشے سے منسلک تھی اور آدھی جج۔ بڑے صاحبزادے محب الرحمن انگریز دور میں کلکتہ ہائی کورٹ کے جج رہے۔ حمود الرحمن نے کلکتہ سے تعلیم حاصل کی، لندن سے لاء کی ڈگری لی اور وکالت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ مستقبل روشن تھا، لیکن پاکستان بنا تو خاندان سمیت ڈھاکہ شفٹ ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پہلے لیگل ایڈوائزر بنے، مشرقی پاکستان کے ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی۔ ڈھاکہ ہائی کورٹ کے جج بنے اور اپنے فیصلوں سے تہلکہ مچا دیا۔ 1968 میں جسٹس رابرٹ کارنیلس ریٹائر ہو رہے تھے۔ صدر ایوب خان نے ان سے اگلے چیف جسٹس کے بارے میں رائے لی تو جسٹس کارنیلس نے فوراً جواب دیا، پورے ملک میں حمود الرحمن سے بہتر کوئی امیدوار نہیں، اور یوں ایوب خان نے جسٹس کارنیلس کی سفارش پر جسٹس حمود الرحمن کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا۔ یہ متحدہ پاکستان کے آخری چیف جسٹس تھے۔ جنرل یحییٰ خان کا مارشل لا لگا۔ عاصمہ جیلانی نے سپریم کورٹ میں مارشل لا کے خلاف رٹ دائر کر دی۔ چیف جسٹس حمود الرحمن نے نہ صرف یحییٰ خان کے خلاف فیصلہ دے دیا بلکہ مارشل لا کو غیر آئینی بھی قرار دے دیا اور ملک میں فوری الیکشن کا حکم بھی جاری کر دیا۔ یوں جنرل یحییٰ خان 1970 میں صاف اور شفاف الیکشن کرانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ فیصلہ آج بھی سپریم کورٹ اور پاکستان کی آئینی تاریخ میں عاصمہ جیلانی کیس کے نام سے مشہور ہے، اور ملک میں اس کے بعد جب بھی مارشل لا لگا یہ کیس تازہ ہوا اور سپریم کورٹ میں اس کی بنیاد پر رٹ فائل ہوئی۔ بہرحال 1971 میں ملک ٹوٹ گیا۔ جسٹس حمود الرحمن کا خاندان مشرقی پاکستان میں رہ گیا، لیکن انہوں نے پاکستان چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ 1975 تک چیف جسٹس رہے، ریٹائر ہوئے، لاہور میں سکونت اختیار کی، پاکستان نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے اور 1981 میں لاہور میں فوت ہو کر پاکستان کی مٹی میں دفن ہو گئے۔ ان کے ایک ہی صاحبزادے ہیں، اقبال حمید الرحمن، یہ بھی وکیل بنے، لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے، جنوری 2011 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بھی بنے اور آخر میں 2016 میں اعلیٰ ترین عدلیہ سے مستعفی ہو کر اب چپ چاپ خاموش زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے عظیم سپوت کا مختصر سا پروفائل تھا۔ یہ پروفائل اور ان کے کارنامے اپنی جگہ، لیکن ان کا اصل کارنامہ حمود الرحمن رپورٹ تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان ٹوٹنے کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے چیف جسٹس حمود الرحمن کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن بنایا تھا۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے، حکومت نے جب کمیشن کا اعلان کیا تو پورے ملک میں ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے حمود الرحمن کے نام پر اعتراض کیا ہو۔ یہاں تک کہ وہ جنرل یحییٰ خان جن کے خلاف یہ کمیشن بنایا گیا تھا، انہوں نے بھی انہیں قبول کر لیا تھا۔ چیف جسٹس حمود الرحمن نے طویل تحقیق اور تفتیش کے بعد 23 اکتوبر 1974 کو اپنی رپورٹ جمع کرا دی۔ یہ رپورٹ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور شاید آخری بے لاگ جائزہ تھا۔ ہم اگر آج بھی اپنے ماضی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف حمود الرحمن رپورٹ پڑھ لینی چاہیے اور پھر
इस बंगाली जज की रिकमेंडेशंस पर अमल कर लेना चाहिए, ये मुल्क बच जाएगा। हम अगर वाकई ही इस मुल्क से वफादार हैं, तो हमें फौरी तौर पर उनकी रिपोर्ट निकाल कर अपना हाल ठीक कर लेना चाहिए। और अगर हमारा हाल ठीक हो गया तो अंधे भी हमारा रोशन मुस्तकबिल देख लेंगे, वरना हम बड़ी तेजी से फाइनल रिपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमूदुर रहमान ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा था? उन्होंने कौम को बताया था, माशाल्लाह मुल्क की बर्बादी होते हैं, मुल्क सियासतदान ही चला सकते हैं। जनरल याहिया खान अगर शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत बनाने की इजाजत दे देते तो मुल्क ना टूटता। मशरिकी पाकिस्तान में फौज कशी बहुत बड़ी गलती थी। फौज कभी भी सलूशन नहीं होता और आप मसनूई क़यादत के जरिए मुल्क नहीं चला सकते, वगैरह वगैरह। हमें चाहिए था हम उनकी रिपोर्ट को सीरियस लेते, लेकिन सीरियस लेना तो दूर, हमने 26 साल तक इस रिपोर्ट को अवाम से भी छुपाए रखा। जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक दोनों से जब भी हमूदुर रहमान रिपोर्ट के बारे में पूछा जाता तो वो मुस्कुरा कर जवाब देते थे। वो गुम हो गई, और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी थी। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट वाकई सिविलियन इदारों से गायब हो गई थी। बस उसकी एक कॉपी GHQ में थी। अगस्त 2000 में अचानक ये रिपोर्ट भारत में इंडिया टुडे ने शाया कर दी। पूरी दुनिया में तहलका मच गया। जनरल परवेज मुशर्रफ इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव थे। उन पर दबाव आया और उन्होंने रिपोर्ट पाकिस्तान में भी ओपन कर दी। ताहम उसका एक बड़ा हिस्सा महफूज कर दिया गया और ये अभी तक सामने नहीं आया, और ये शायद कभी सामने आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो सामने आ गया तो शायद हमें ये मुल्क ठीक करना पड़ जाए और हम मर जाएंगे, लेकिन ये नहीं होने देंगे। दुनिया में नादान कौमें और बेवकूफ लोग हमेशा अपनी गलतियों से सीखने से इनकारी होते हैं, और हमें ये मानना होगा हम बेवकूफ भी हैं और नादान भी। आपको अगर यकीन ना आए तो आप देख लीजिए, हम आज भी क्या कर रहे हैं। हम आज भी एक दूसरे को सेलेक्ट कर रहे हैं। वज़राए आज़म कमजोर सेलेक्टर को ऊपर ले आते हैं और सेलेक्टर कमजोर वजीर आज़म का बंदोबस्त कर लेते हैं, और ये दुनिया की मानी हुई हकीकत है। कमजोर लोग कभी मजबूत लोगों को अपना मातहत नहीं बनाते। ये हमेशा यस सर और खामोश बैठकर सुनने वालों को पसंद करते हैं, और इस मुल्क में मुसलसल ये हो रहा है। हमें आज भी ये मानना होगा, मियां नवाज शरीफ को निकालने और इमरान खान को लाने के लिए हमने पूरे मुल्क को दांव पर लगाया था। हमने मुल्क को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम कामयाब हो गए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? वजीर आजम कमजोर भी था, नातजुर्बाकार भी और अनापरस्त भी। लिहाजा इसने आला ओहदों पर चुन चुन कर कमजोर, नातजुर्बाकार और अनापरस्त तैनात कर दिए। आप आज किसी भी शोबे में चले जाए, आपको वहाँ टॉप पर कोई ना कोई अनापरस्त, नातजुर्बाकार और कमजोर शख्स मिलेगा, और वो भी वही कर रहा होगा जो रोजाना वजीर आजम हाउस में होता है। यानी आप इस उम्मीद पर झूठ बोलते रहें कि ये किसी न किसी दिन सच साबित हो जाएगा। आप बेशक आंखें बंद करके पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दे दें, आप बेशक डॉलर को 182 रुपए पर ले जाएं, या गैस 200%, बिजली 52%, पेट्रोल को 60% बढ़ा देना और महंगाई को 12.3% तक आपसे कोई पूछेगा और ना ही सवाल करेगा। और अगर कोई ये गुस्ताखी कर दे तो आप मुस्कुराकर जवाब दे दें, हमारे सर से अभी हाथ नहीं उठा, और इदारे 20 साल की प्लानिंग किया करते हैं। क्या ये प्लानिंग थी और क्या ये हाथ था? आप 3.5 वर्षों में देख लें, क्या कोई ऐसा शख्स अपनी सीट पर बरकरार रहा जिसने हुकूमत को जगाने की गलती कर दी हो? आप सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मिसाल ले लें। सिकंदर सुल्तान राजा ने सिर्फ डस्का के जिमनी इलेक्शन में अपने 20 अफसर्स की गुमशुदगी का नोटिस ले लिया था,
اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ آج ایک رانا شمیم بول رہا ہے، یہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ آپ چند لمحوں کے لیے یہ بحث بھول جائیں اور یہ سوچیں، اگر ایسے 8-10 لوگ بول پڑے یا کسی استعمال شدہ ٹیشو پیپر نے اعترافی بیان دے دیا تو یہ ریاست کہاں ہوگی؟ ہمارا بھرم کہاں کہاں سے ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے، آپ لوگ ایک بار حالات کو سنجیدہ لے لیں۔ آپ بے شک آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں، لیکن اس ملک کو سنبھال لیں۔ آپ ایک دوسرے کو سلیکٹ کرنا بند کر دیں۔ حمود الرحمان رپورٹ کھولیں، پڑھیں، غلطیوں کا اعتراف کریں اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیں، ورنہ یاد رکھیں ہم جس راستے پر چل پڑے ہیں ہم اس پر اپنے ایٹمی پروگرام سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور ہمارے وزیر اعظم کا فیصلہ بھی IMF کیا کرے گا۔ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں رہا، وہ اگر آ گیا تو ہم ایک نیا حمود الرحمان کمیشن بنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم نیا حمود الرحمان کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ ہم نے ہر اس پاکستانی کو اس ملک سے مار بھگایا ہے جس کی نسوں میں پاکستان دوڑتا تھا۔ اب صرف وہ لوگ یہاں رہ گئے ہیں جن کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں، کان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، اور اگر ان سے بات کی جائے تو وہ کہنے والے کو غدار قرار دے دیتے ہیں۔ یہ ہے آج کا پاکستان۔